اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ ہے نیک بیوی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ نے تقویٰ کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو اس کے حق میں نیک بیوی سے بڑھ کر ہو۔ پھر نیک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر شوہر اسے حکم کرے کہ جو خلاف شرع نہ ہو، یعنی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس کا حکم مانا جائے اور کہا مانے، اور شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کرے۔ اور اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم کھا بیٹھے کہ ضرور تم ایسا کرو گی اور وہ کام بھی شرعاً جائز ہو تو اس کی قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے اور یہ اس کے پیچھے گھر میں رہ جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں اس کی خیرخواہی کرے۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تقویٰ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت میسر ہو جائے تو وہ بہت مبارک ہے، کیونکہ اصل دینداری تقویٰ کا ہی دوسرا نام ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تقویٰ فرائض و واجبات کے ادا کرنے اور حرام و ممنوع کاموں سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ اس صفت کی وجہ سے بندہ خدائے پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ تقویٰ کے علاوہ اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا درجہ تقویٰ کی نعمت سے کم ہے، مگر انسان کی زندگی کے لیے وہ بھی بہت ضروری اور انمول ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ پھر نیک بیوی کی صفات بھی بتائی ہیں انہوں نے۔ نیک عورت کی کیا صفات ہیں؟ پہلی صفت تو یہ ہے کہ شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر جو فرمائش کرے اسے پوری کرے اور نافرمانی کر کے اس کا دل نہ دکھائے، بشرط یہ۔ پھر ادھر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ شوہر نے شرع کے خلاف کوئی بات یا حکم نہ دیا ہو، یعنی شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ ہو۔ خلاف شرع کاموں میں کسی کی بھی فرما برداری نہیں، کیونکہ اس سے خالق مالک کی نافرمانی ہوتی ہے جو حکم الحاکمین ہے۔ اور دوسری جگہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، یعنی اپنا رنگ ڈھنگ شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے، یعنی جب شوہر کی نظر بیوی پر پڑے تو اسے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو۔ شوہر کے آگے اور پیچھے اپنا تعلق اسی سے رکھے اور شوہر کے پیچھے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ ایسا نہ کرے کہ پیٹھ پیچھے اس کا مال لٹا رہی ہو اور بے جا خرچ کر ڈالے۔ شوہر کے آگے اور پیچھے اپنا تعلق اسی سے رکھے اور شوہر کے پیچھے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، کہ اس کے مال میں بھی عورت خیانت نہیں کر سکتی، اس کی غیر موجودگی میں اور موجودگی میں بھی نہیں، کیونکہ جس طرح عورت گھر میں اس کے سامنے اپنے خاوند کے سامنے رہتی ہے، اسی طرح اس کی غیر موجودگی میں بھی رہے۔ یہ نہیں کہ عورت گھر سے جائے اور مرد گھر سے جائے اور عورت پیچھے سے اس کے مال سے خیانت کرنا شروع کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور عورت کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ ایمان پر شوہر کی مدد کرے، وصف ایمان پر شوہر کی مدد کرے۔ اس حدیث میں اچھی بیوی کے چند اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ دوسری حدیث میں ایک مزید وصف بتایا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے جسے ہم حاصل کریں تو اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضلہ لسان ذاکری و قلب شاکری و زوجہ و زوجات مومنات تعینہ علی ایمانہ۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے، سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے، اور وہ مومن بیوی ہے جو شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان پر۔ یعنی ایمان پر مدد کرنے کا مطلب ہے کہ شوہر کی دینداری کی فکر کرے اور اوقات مقررہ میں اسے نماز روزہ یاد دلاتی رہے اور دیگر عبادات پر آمادہ کرتی رہے،
اور زنا سے اور ہر قسم کے گناہوں سے باز رکھتی ہو، یعنی کہ عبادات بھی اسے یاد کروائے کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ روزہ رکھیں، ایسی ساری جو باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرے۔ اس طرح آگے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہوئیں، عربی عورتیں ان میں سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، جو بچپن میں اولاد پر سب عورتوں سے زیادہ شفقت رکھتی ہیں اور شوہر کے مال کی سب عورتوں سے زیادہ نگہداشت رکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ بخاری، مسلم اور مشکوتہ کی بھی حدیث ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کو کر دیتی ہوں۔ عرب میں مرد عورت چونکہ سب ہی اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، اس لیے عرب عورتوں کے تذکرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں پر سوار ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک میں عورتوں کی قابل تعریف 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اول یہ کہ بچوں کو شفقت کے ساتھ پالنا، دوم جو اس کا دوسرا حصہ ہے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ یہ دونوں خصلتیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اگرچہ اپنی اولاد کو محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کرنا عورت کے طبعی اور فطری عادت ہوتی ہے، لیکن صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کر کے اسے بھی دینداری میں شامل فرما دیا ہے۔ اچھا، یہ نیک بیوی آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ احادیث جو تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔